ڈاکٹر فلک سپر فلو جو ہے اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، اٹس آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں سپر فلو جو ہے پھیلا ہوا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سپر فلو کا جو وائرس ہے وہ کتنا جو ہے سنگین وائرس ہے، کتنا ڈینجرس ہے، اور کون کون سے جو اسٹریٹا کے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. ایکچولی دیکھیں سپر فلو جو ہے وہ کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے. اٹ از اے کمبینیشن آف وائرس. جو آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی یہ بات کہی کہ انفلوئنزا، یعنی کہ جو فلو، ہم چھوٹا سے ایک ورڈ جو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، نزلہ، زکام اینڈ کھانسی، جو ڈفرینٹ طرح کی ٹرمنالوجیز میں یوز ہوتا ہے. تھروٹ انفیکشن، سم ٹائم رنی نوز، سم ٹائم ہیڈ ایک، سم ٹائم سائنسائٹس. تو یہ جو سپر فلو جو ہے کمبینیشن آف وائرس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تب ہم اس کو سپر فلو کہتے ہیں. یہ کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے. اور اس کو جو اگر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ جو H3N2 وائرس جو آج کل جس کا آؤٹ بریک ہوا ہے، اینڈ برطانیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اگر تعداد مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا ریزن صرف یہی ہے بیکاز آف دا ونٹر people are more prone to infection. ٹھیک ہے. وائرس جو ہے وہ سردیوں میں اس کی جو ہم کہتے ہیں نا اسٹرکچر جو ہوتا ہے، جو اس کا کیپسول ہوتا ہے، یہ مور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. سردیوں میں وائرس کو کل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے سردی میں ڈفرینٹ جو انفلوئنزا وائرس ہوتے ہیں ان کے آؤٹ بریکس ہوتے ہیں، اینڈ that is called as a super flu. And جو ہم برطانیہ کی بات کریں تو it is H3N2 وائرس جو بہت زیادہ کامن ہے، اور جس کی وجہ سے بڑی عمر کے، آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی، بڑی عمر کے لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہے، جو امیونو کمپرومائز ہیں، جو پریگننٹ خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو 5 سال سے جن کی عمر کم ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ ایڈلٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، جس میں 3 سے 4 دنوں تک اس کی فیور کی جو شدت ہے وہ زیادہ رہتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فلک. لیکن آپ کو جیسے کہ پتا ہے، تھوڑا سا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو برطانیہ میں یہ جو آؤٹ بریک تھا یہ پہلے بھی ہوا تھا انفلوئنزا کے حوالے سے، اور ہر کچھ سالوں کے بعد جو ہے آؤٹ بریک ہوتا ہے اور ایک نیا وائرس آتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا موسم از دا مین فیکٹر؟ جی بالکل. کمبینیشن آف میڈیسن، کمبینیشن آف ڈائٹ، سپلیمنٹ. ہم لوگ جب بھی وائرس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویکسین بناتے ہیں، تو وائرس جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو، اپنے اسٹرکچر کو چینج کر دیتا ہے. وین ایور دا وائرس فائنڈ آؤٹ دیٹ کہ ناؤ میرے لیے کوئی دوائی آ گئی ہے، کوئی ویکسین آ گئی، تو اپنے اسٹرکچر کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے، اور باڈی جو ہے اس کا امیون سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتا ہے. آل دا ٹائم وائرس جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو چینج کر جاتا ہے. اسی طرح جو کووڈ تھا اس کا آؤٹ بریک بہت پرانا تھا، بٹ اس بار جو آیا تھا وہ جو ہے اسٹرینتھ چینج کر کے آیا تھا. So all the time virus change their strengths. So that's why, because of the environmental factors, because of the diet, because of, سردیوں میں لائٹ ہم کم لیتے ہیں، یعنی سن لائٹ، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن آل دا ٹائم وائرس چینج دیئر اسٹرینتھ اینڈ دیئر اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک نارمل فلو میں اور ایک سپر فلو میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. سب فلوز جتنے بھی آپ کہیں اس میں آلموسٹ سمٹمس ایک ہی ہوتے ہیں، بٹ H3N2 بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. سم ٹائم لوور ریسپیٹوری انفیکشن جو فلو ہوتا ہے وہ اپر ریسپیٹوری انفیکشن، یعنی کہ جو ہے آپ کی اپر جو آپ کا جو نظام ریسپیٹوری سانس لینے کا بالکل. تو جو سپر فلو H3N2 کی آپ بات کرتے ہیں تو لوور یعنی لنگس کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمونیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، برونکائٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور SOB لائک شارٹنس آف بریتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے. جبکہ عام فلو میں آپ ریکور ہو جاتے ہیں بہت جلدی، پیراسیٹامول لیتے ہیں، ایسیٹامینوفن لیتے ہیں، اینڈ دین یو گڈ ٹو گو. بٹ سم ٹائم دس ٹائپ آف وائرسز
causes complication Okay. اور mortality بھی ہو سکتی ہے, یعنی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نارملی ہم نے دیکھا ہے جب ایسا موسم آتا ہے, خاص طور پہ سردیوں کی بات کریں ہم, تو فلو شاٹس لگائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں فلو شاٹس لگائے جاتے ہیں, ایون اگر ہم ٹریول کر رہے ہوں تو فلو شاٹس لگائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اٹس این اویئرنیس کہ فلو شاٹس لگوانے چاہیے, اگر لگوانے چاہیے تو کس ایج کی بریکٹ کو لگوانے چاہیے؟ That's an amazing question. Thank you so much question کے لیے, کیونکہ ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہمیشہ میں پریونشن کے اوپر بات کرتی ہوں, اینڈ فلو شاٹس از the cause, like کہ جو پریونشن کا موڈ ہے اور آپ کو جو ہے وہ شدید بیماری کو شدید متاثر کرنے سے بچاتا ہے. تو شاٹس آر دا ویکسینیشن, دے آلویز گیو یو پروٹیکشن, اینڈ آئی ول آلویز ریکمینڈ کہ آپ فلو شاٹس لگائیں. اور جس آپ نے کہا کس کیٹیگری کے لوگوں, جن کو کوموربڈی زیادہ ہے, لائک ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, وہ لوگ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, جو پریگننٹ خواتین ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ان سب کو جو ہے جو ولنریبل گروپ پاپولیشن میں آتے ہیں ان کو لازمی ہے, آلدو کہ سب لوگ لگا سکتے ہیں, سب کو. اچھا پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ بھی لگوا سکتی ہیں, از اٹ سیف؟ یا آف کورس اٹس سیف. ٹھیک ہے, It's safe to get the shots, but اس کے ٹرائمسٹرس کو آپ اپنی گائناکالوجسٹ سے بات کر کے, کیونکہ آپ کے ٹرائمسٹرس ہوتے ہیں, because I'm not the gynae, but آپ talk to your gynecologist if you are suffering from sort of disorder جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ اپنی گائناکالوجسٹ سے بات کر کے اور اس کے اوپر مزید آپ جو ہے ریسرچ کر کے کر سکتے ہیں, بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ٹرائمسٹر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فلک مجھے ایک بات بتائیے گا کہ علامات کیسے پتہ لگ سکتی ہیں کہ ہمیں سپر فلو ہے یا ہمیں نارمل فلو ہے, بیکاز سمٹمز جو ہوتے ہیں نا وہ میٹر کرتے ہیں, ہاؤ وی کین رول آؤٹ؟ جی بالکل, ایکچولی جو سمٹمس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو فیور ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی, اس کے علاوہ نوزیا, وامٹنگ, جو متلی آنا اس میں زیادہ ہوتا ہے, چکر آنا, اور نارمل فلو میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت لو گریڈ فیور ہوتا ہے, 1 سے 3 دن کے درمیان فیور کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بٹ یہ جو آپ سپر فلو کی بات کر رہی ہیں اس میں جو ہے وہ شدت کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے, فیور کی جو اسپائک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ نکاہت, اور سم ٹائم جن لوگوں کو آلریڈی کوئی سانس کا پرابلم ہے, ایسما ہے, یا پھر کوئی ان کو لوور ریسپیریٹوری لنگ ریلیٹڈ ڈیزیز ہے, تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائے گا کہ میڈیکیشن کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی, نارملی کیا میڈیکیشن لینی چاہیے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے انہیلرز بھی موجود ہیں, پیپل آر آن انہیلرز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے سمجھتی ہیں نیبولائز جو کراتے ہیں لوگ, کیا وہ صحیح ہے؟ جی بالکل, نیبولائزیشن بہت اچھا ایک ریمیڈی ہے, بیکاز جو انفیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو آپ کی سانس کی جو برونکیوس ہوتے ہیں, یا جو آپ بہت آسان الفاظ میں جو پیسج ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے, تو جب آپ نیبولائز کرتے ہیں تو دے آر مور پرون ٹو گیٹ مور آکسیجن. تو نیبولائزیشن جو بہت اچھا پاتھ وے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ انہیلرز کی بات کری ہیں تو وہ بھی ایزما کے پیشنٹس کے لیے ریکمینڈیڈ ہوتا ہے, بٹ ہر فلو جو متاثر شخص ہے اس کو ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے, اٹس ڈپینڈ آن دا سمٹم. اینڈ میڈیسن اس کے لیے ریکمینڈیڈ کی جاتی ہیں اینٹی وائرل ڈرگس. اس کے علاوہ آئی وی فلوئڈس, جی اینٹی وائرل اس کی آ چکی ہیں, ڈفرینٹ اینٹی وائرل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سمٹم آپ دے سکتے ہیں. آئی وی فلوئڈس دے سکتے ہیں, بہت اچھا آپ کو جو ہے وہ امیون سسٹم کے لیے کوئی اچھی اینٹی بایوٹکس بھی, آپ اگر سپر انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے تو یو کین گیو, اینڈ وائٹامن سپلیمنٹس اینڈ ریسٹ, اور بخار توڑنے کے لیے جو پیراسیٹامول